السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین رب العالمین۔ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ سفر کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس مہینے میں بھی سال کے دیگر مہینوں کی طرح مسلمانوں کے کچھ لوگوں نے کچھ خاص تصورات قائم کر رکھے ہیں۔ یوں تو آپ کوئی بھی مہینہ اٹھا لیجئے، ہر مہینے میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ابھی محرم الحرام گزرا ہے، اس میں ہم نے دیکھا نوحہ، تعزیہ، اس طرح کی چیزیں۔ ابھی ربیع الاول آ جائے گا تو جشن عید میلاد النبی شروع ہو جائے گا، پھر رجب آ جائے گا تو کنڈے شروع ہو جائیں گے، پھر شعبان آ جائے گا تو مختلف قسم کی شبیں بننی شروع ہو جائیں گی۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی مصروفیت نام نہاد مسلمانوں نے رکھی ہوئی ہے کہ بس مہینے کو ذرا کسی نہ کسی اہتمام سے اور ذوق و شوق سے گزارا جائے۔ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کی جو تصورات ہیں وہ یہ ہے کہ جناب یہ مہینہ جو ہے معاذ اللہ بڑا منحوس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یہ نہ کیا جائے اور یہ کیا جائے اور یہ نہ کیا جائے اور اس طرح نہ کیا جائے، مختلف قسم کے تصورات رکھے گئے۔ جیسے اس مہینے کا ایک تصور یہ ہے کہ جو سفر کے مہینے کی جو 13 تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ کو کہا جاتا ہے تیزہ تیری یا 13 تیزی، کہ 13 تاریخ جو ہے سفر کے مہینے کی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس مہینے اس دن باہر نہیں نکلو، اس دن کوئی کام نہ کرو۔ اسی طرح اس سفر کے مہینے میں یہ بھی تصور ہے کہ بھئی اس مہینے کے اندر شادی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کاروبار شروع نہ ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے۔ آج بھی اگر آپ شادی ہال لینے جائیں گے سفر کے مہینے میں شادیوں کے لیے تو آپ کو نسبتاً سستے ملیں گے اور تاریخیں آپ کو نسبتاً زیادہ مل جائیں گی۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ مجھے پنجاب میں ایک کانفرنس کے لیے مارکی بک کرانی تھی، تو سفر کے مہینے میں ہمیں جو اتوار چاہیے وہ بھی مل رہا تھا اور بہت کم پیسوں میں ملا۔ کہ میں نے پوچھا ایسی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ سفر کا مہینہ ہے نا، تو سفر کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں لوگ کاروبار شروع نہیں کرتے کہ کوئی اچھا کام نہ شروع کرو۔ اسی طرح اس مہینے کی جو آخری بدھ ہوتی ہے، اس بدھ کو تو خاص طور پہ کچھ لوگ جشن مناتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحت یاب ہوئے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے اس دن کچھ خاص قسم کے اعمال کرتے ہیں۔ مثلا وہ ایک خاص قسم کی نماز پڑھتے ہیں جس میں 4 رکعت ہوتی ہے، ہر رکعت میں غالباً ایک رکوع ہوتا ہے، 17 دفعہ یہ سورت، 15 دفعہ یہ سورت، اتنی دفعہ یہ سورت، اتنی دفعہ یہ سورت۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے 365 آٹے کی گولیاں بنا کے رکھتے ہیں اور اس کو کہیں پانی میں بہاتے ہیں کہ ہم نے 365 یہ گولیاں بہا دی۔ اس طرح جو بلائیں ہیں وہ چلی گئی، اب ہمیں سارا سال کوئی بلا تنگ نہیں کرے گی۔ تو اس طرح کے مختلف تصورات لوگوں نے سفر کے مہینے کے لیے اپنائے ہوئے ہیں، اور یہ تصورات جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس سے پہلے بھی جو عرب میں جاہل لوگ تھے انہوں نے بھی اپنائے ہوئے تھے۔ وہ اس سفر کے مہینے کو سفر کیوں کہتے تھے اس کے بارے میں بھی کئی روایت ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سال کے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور وہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں۔ کون سے 3 مہینے جو ایک ساتھ آتے ہیں حرمت والے؟ میں نے آپ کے سامنے محرم کے درس میں بات رکھی تھی، تو بتائے گا مجھے وہ کون سے 3 مہینے ہیں جو ایک ساتھ آتے ہیں حرمت والے 4 مہینوں میں سے؟ ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں۔ سفر کی تو ہم بات کر رہے ہیں، سفر نہیں ہے۔ کیا کون سا مہینہ ہے؟ اس سے پہلے والا ذوالقعدہ،
اب یہ 3 مہینے جب ایک ساتھ آ جاتے اور یہ 4 مہینے عرب کے لوگ بھی ان کو حرمت والا جانتے تھے. ویسے تو وہ یہ کام کرتے تھے کہ جب دل چاہتا کسی مہینے کو آگے کر دیتے تھے, جب دل چاہتا کسی مہینے کو پیچھے کر دیتے تھے. ان کو کوئی لڑائی لڑنی ہوتی تھی, کہتے محرم یہ نہیں, محرم 2 مہینے بعد آئے گا, لڑو. لیکن وہ کرتے یہ تھے, اگر وہ 3 مہینے کو ساتھ حرمت والا مان لیتے اور پھر سفر کا مہینہ آتا تو پھر اس مہینے میں, چونکہ عرب قوم کے اندر وہاں پہ بڑے ڈاکو بھی ہوتے تھے, سب ہوتے تھے, جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں کے لیے نکل جاتے تھے, ڈاکے مارنے نکل جاتے تھے, لوٹ ماروں کے لیے نکل جاتے تھے, ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے, سفر ہو جاتے تھے, کہتے تھے یہ سفر ہو گیا. اسی طرح ان کا ایک تصور یہ تھا کہ مردوں کے پیٹ کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے جس کا نام سفر ہے, اور مختلف قسم کے تصورات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا لا عدوہ ولا تیرۃ ولا حامہ ولا سفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی فرمائی کہ لا عدوہ, کوئی چیز متعدی نہیں ہوتی. متعدی کا معنی یہ ہے, تعدی نہیں ہوتی, تعدی کا معنی یہ ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے. یعنی کوئی بیماری, کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ ایک چیز ایک سے دوسرے کو لگ جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کورونا ہو جائے تو سارے بھاگ جاتے تھے, وہ کہیں آتا تھا. اسی طرح اور بیماریاں بھی ہیں. تو اصل تصور یہ ہے کہ بیماری کے جراثیم ایک بندے سے دوسرے بندے کو منتقل ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اس بندے کو بھی منتقل ہو اور اس کو یہ بیماری لگتی ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں لگتی کہ بیماری میں اتنی طاقت ہے, بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے. مثال کے طور پہ ہم کسی تقریب پہ جاتے ہیں, کوئی فیملی کسی تقریب میں جاتی ہے, کہیں کھانا کھاتی ہے, تو ایک کا پیٹ گڑبڑ ہو جاتا ہے, باقی سب صحیح رہتے ہیں. اسی طرح کہیں سفر پر گئے, کسی ایک کو زکام, نزلہ, کھانسی ہو گیا, بخار ہو گیا, باقی صحیح رہے, باقیوں کو تو نہیں ہوا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس لا عدوہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز خود سے نہیں لگ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے. اللہ کا حکم ہوگا تو لگے گی, ورنہ نہیں لگے گی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کو کورونا ہو تو آپ سے چپک کے بیٹھ جائیں. نہیں بھائی نہیں, جو ڈاکٹر نے آپ کو طریقہ بتایا ہے, جو احتیاط کی جا سکتی ہے وہ کریں. باقاعدہ یہ رکھیں کہ خیر ہو یا شر یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. کسی چیز کے اپنے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, ہر طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو لا عدوہ ولا تیرۃ, اور کوئی نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہوتی, نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہو. یعنی کوئی چیز خراب نہیں ہوتی. نحوست کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نحوست کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو خیر و برکت سے خالی ہو. آپ کہتے ہیں اس میں نحوست ہے, یعنی اس میں خیر و برکت نہیں ہے, بلکہ اس میں کوئی خرابی ہے. کسی چیز میں ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمیں اس بات کے بارے میں آیات نازل فرماتے ہیں اور احساس دلاتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام کے اوپر, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں پہنچتی ہمیں کوئی چیز مگر وہ جو اللہ لکھ دے. هو مولانا, وہ ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اسی پر ایمان لانے والے توکل کرتے ہیں. اگر اللہ کا حکم ہوگا تو تکلیف پہنچ جائے گی, اللہ کا حکم ہوگا تکلیف نہیں پہنچے گی. یعنی کسی چیز کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچا دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, کوئی بھی اچھائی جو تم تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ, اور اگر کوئی برائی تم تک پہنچتی ہے فمن نفسک, تو وہ تمہارے اپنی وجہ سے ہے. اگر آج ہمارے گھر میں نحوست ہوتی ہے تو نحوست کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے گھر خیر و برکت سے خالی ہیں تو کیوں خالی ہیں؟ ہم 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر نہیں پڑھتے, مرد حضرات مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے, گھروں کے اندر موسیقی چل رہی ہوتی ہے, گھروں کے اندر بے پردگی ہوتی ہے, جھوٹ ہم بول رہے ہوتے ہیں, سود ہم کھا رہے ہوتے ہیں, مال دوسرے کا ہم ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں, دھوکے ہم دے رہے ہوتے ہیں. تو نحوست نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہمارا تو حال یہ ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, میں آپ کے ہاتھ نہیں اٹھواتا, لیکن میں نے جہاں ہاتھ اٹھوائے ہیں مجھے 10 سے 15% زیادہ لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے نہیں ملے. کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے اور پڑھتے ہیں؟ اگر ہم گھر کے اندر داخل ہوتے وقت دعا نہ پڑھیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو جاتا.
وہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ اللہ کا نام نہیں لیتا، شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر آوازیں لگاتا ہے اور شیطانوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، آج تو اس گھر میں کھانا بھی مل گیا اور سونا بھی مل گیا۔ اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم یہ سب کام نہیں کریں گے اور ساری برائیاں ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے مال و اسباب میں ہوگی تو نحوست تو ہوگی نا؟ کیوں نہیں ہوگی نحوست؟ کہ نحوست ہماری اپنی وجہ سے ہے، اللہ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، ابن عمر حدیث روایت فرماتے ہیں صحیح بخاری کی، ذکر الشؤم عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدشگونی کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان کان الشؤم فی شیء، اگر تو بدشگونی کسی چیز میں ہوتی، ففی الدار والمرأۃ والفرس، تو پھر اس کے گھر میں ہوتی، اس کی عورت میں ہوتی اور اس کی سواری میں ہوتی۔ اگر ہوتی نہیں ہے اس کے اندر، آپ نے فرمایا نہیں ہے، اگر ہوتی۔ اور کیوں ہوتی؟ اگر انسان کی شادی کے وقت سلیکشن صحیح نہ ہو، وہ بجائے دین دیکھ کے دنیا دیکھ کے شادی کرے، اخلاق کے بجائے مال دیکھ کے شادی کرے، تو پھر گھر میں جھگڑے ہوں گے، نحوست ہی ہوگی نا۔ اسی طرح سواری، اسی طرح گھر، ان چیزوں کے اندر بھی اگر بندے کا انتخاب غلط ہو جائے، غلط محلہ وہ چن لے یا غلط سواری وہ چن لے، تو بار بار تنگ کرے گی، بار بار گھر میں تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، لیکن ان میں بھی نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی دنیا میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی دنیا میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ کوئی چیز بری نہیں ہے، کوئی چیز کسی کے لیے بعض اوقات سہولت بن جاتی ہے، وہی چیز بعض اوقات کسی کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ مثال لے لیں اولاد، جس کے پاس اولاد نہ ہو اس سے پوچھیں اولاد کی قدر محبت کیا ہوتی ہے، تڑپ کیا ہوتی ہے۔ اور آج جن کے پاس اولادیں ہیں اور اللہ نہ کرے وہ اولادیں نافرمان ہوں، بد اخلاق ہوں، تو بعض اوقات تو لوگ یہ کہتے ہیں ملتے ہیں کاش یہ نہ پیدا ہوتا۔ مال لے لیجئے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، ابو بکر رضی اللہ عنہم جنت کمائی مال خرچ کر کے۔ یہ مال جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھے مال کیا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں تو انفلیشن بڑی ہائی ہے، لیکن جن کے پاس مال ہے ان سے پوچھے راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ بعض اوقات تو لوگ خاندان والے بھائی ایک دوسرے کی جانوں کے در پہ ہیں، کیس پہ کیس کر رہے ہیں، اس مال کو سنبھالنے کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں اور پریشانی میں گزر جاتی ہے۔ ہر چیز میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کے لیے اللہ نے اس کے لیے اس چیز میں اس کسی بندے کے لیے کیا مقدر کیا ہے، کیا قدر میں لکھا ہے۔ تو نحوست اپنی ذات کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو سفر کے بارے میں سب سے پہلی چیز تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے باقی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یہ اللہ کے تمام دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اس کے اندر اپنے اندر نہ کوئی شر ہے، نہ کوئی برائی ہے، نہ کوئی نحوست ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا ایک دن ہے جس طرح سال کے باقی دن ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے سال کے کچھ دنوں کو بڑا مبارک دن قرار دیا، جیسے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کو بڑا مبارک قرار دیا، جیسے رمضان کی آخری 10 راتیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شر مقرر نہیں کی گئی کہ ہم اس سفر کے مہینے کو معاذ اللہ نحوست یا بدشگونی سمجھیں۔ اور یہ بدشگونی اس حد تک ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر برا خواب آ جائے تو گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ خوابوں میں بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ راستے سے کالی بلی گزر جائے تو وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، فلاں کا چہرہ دیکھ لیا تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، صبح دکان کھولتے ہی کسی کے ساتھ کوئی بات ہو گئی تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور پھر طرح طرح کے ہم نے جو ہے وہ تصورات بدشگونی اور اس کی چیزوں کے بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی گاڑی کے اندر کوئی اسکریچ مار دو نظر نہیں لگے گی،
گاڑی کے پیچھے جوتا لٹکا دو، نظر نہیں لگے گی. ارے بھائی گاڑی سے زیادہ قیمتی تو تم خود ہو، اپنے اوپر کیوں نہیں ہار بنا کے پہن لیتے جوتوں کا؟ گاڑی تو پھر آ جائے گی، تم چلے گئے تو گاڑی کس کے لیے آئے گی؟ اسی طرح ستارے، جو انگلش مجھے اردو نہیں پتا اس میں کیا کیا اس کے نام ہے، زحل ایک مجھے نام یاد آ رہا ہے، ورنہ لیبرا، اسکارپین، اور یہ سارے جو لوگ باقاعدہ پڑھتے ہیں ہمارے یہاں کے میگزینوں میں، اخباروں میں ہر ہفتے اس ستاروں کا حال چھپتا ہے کہ جس کا یہ ستارہ ہے وہ یہ کرے، وہ یہ نہ کرے، وہ مجمع میں جائے، وہ مجمع میں نہ جائے، وہ گھر سے اکیلے نکلے، اکیلے نہ نکلے، فلاں سفر کرے، فلاں سفر نہ کرے. یہ سب نحوست بدشگونی ہمارے غلط عقیدے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے طاقت کا سرچشمہ اللہ کے بجائے ان چیزوں کو سمجھ لیا، جبکہ اللہ نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رکھی. اور اس کی بڑی جو اعلیٰ مثال ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تعویذ وغیرہ پہنتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں باندھتے ہیں، کندھوں پہ باندھتے ہیں، گلے میں پہنتے ہیں. جی تعویذ امی نے پہنایا ہے. یہ میں بچپن میں بیمار ہو گیا تھا، امی نے کسی سے لے کر آئی تھی، میں نے تعویذ جب سے پہنا ہے میں بیمار نہیں ہوا. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیماری سے آپ کو چیز روک رہی ہے وہ تعویذ یہ کالا دھاگا ہے؟ یا آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ بیماری دینا لینا سب اللہ کی مرضی پر ہے، اس تعویذ میں کوئی طاقت نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو توڑ کے پھینک دو، اس کو کاٹ دو. اس کو کیوں دکھاتے ہو لوگوں کو کہ تم کتنے کمزور عقیدے کے آدمی ہو؟ تم کیوں بتاتے ہو لوگوں کو کہ میں اس دھاگے کی وجہ سے زندہ ہوں نہ مر چکا ہوتا؟ نہیں بھائی نہیں، اللہ نے جب تک تمہاری سانسیں لکھی ہیں وہ تمہیں مل کے رہیں گی. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ. اسی طرح وہ لوگ فالے نکالتے تھے پرندوں کو اڑانے سے. کبوتر اگر پرندہ یہاں اڑ گیا تو اس کا مطلب ہے خوش شگونی ہے، پرندہ یہاں اڑ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ نحوست بدشگونی ہے. اگر پرندہ یہاں اڑ گیا تو میں سفر پہ جاؤں گا، پرندہ یہاں اڑا تو میں سفر پہ نہیں جاؤں گا. اس کو بھی یہ الو جو ہے وہ مانا آتا ہے حامہ کا، کہ الو کو بھی وہ ایک بدشگونی سمجھتے تھے یا کسی شگون کو نکالنے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے. اور چوتھا ولا سفرا، اور سفر کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ عرب کے جو جاہل تھے وہ بھی سفر کے مہینے کو یا سفر کے لفظ کو استعمال کرتے تھے نحوست کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے 3 دفعہ ذکر فرمایا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، مگر اللہ تعالیٰ اس کو توکل کے ذریعے سے لے جاتا ہے. جب انسان کا توکل اللہ پر مضبوط ہوتا ہے تو پھر یہ بدشگونی اس کے دماغ سے نکل جاتی ہے. لیکن اگر اللہ پہ توکل مضبوط نہیں ہوتا تو انسان انتہائی بزدل و کمزور ہو جاتا ہے. ہر ذرا سی آہٹ کے اوپر اس کی جو ہے سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں، اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندے کا توکل اللہ پر مضبوط ہو تو پھر یہ چیزیں اسے کوئی اثر نہیں کرتی، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جب انسان ان چیزوں پر بات کرتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، آدم کی اولاد نے مجھے تکلیف دی. کیسے تکلیف دی؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرَ، اور میں زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو پلٹتا ہوں. ہم باتوں باتوں میں کہتے ہیں نا زمانہ خراب ہے، یہ تو زمانہ ہی ایسا ہے، یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنَا الدَّهْرَ، میں زمانہ ہوں، کیونکہ میں دن اور رات کو پلٹتا ہوں، یہ زمانہ میرے ہاتھ میں. ایسے نہیں کہنا چاہیے زمانہ ایسا ہے، زمانے میں لوگ ایسے ہیں، زمانہ برا ہے. نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ خراب ہو گئے ہیں، لوگوں کی عادات خراب ہو گئی ہیں، معاملات خراب ہو گئے ہیں، زمانے کو برا بلا نہ کہیں. اللہ کے نبی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یوزینی ابن آدم، آدم کے بیٹے نے مجھے تکلیف دی، یسب الدہر، اور وہ کیوں؟ کیونکہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے اور میں زمانہ ہوں. تو مائع سفر کے اندر ہی جس قسم کے آج ہم لوگوں نے یہ سارے عقیدے بنا لی ہیں، ساری سوچیں بنا لی ہیں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. دین میں بدشگونی نہیں ہے لیکن خوش شگونی ہے.
خوشگونی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جب اس کی ممانعت فرمائی کہ لا ادب ولا طیرہ تھا، کہ نہ ادب ہے نہ طیرہ رہتا ہے، اور پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فال کو پسند فرماتے تھے۔ وقیل، اور پوچھا گیا وَمَا الْفَالُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فال کا کیا مطلب ہے، فال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمۃ طیبۃ، ایک اچھی بات، یسمعها احدکم، جو تم میں سے کوئی سنتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہ الحمدللہ آج کا موسم بڑا اچھا ہے، الحمدللہ بہت اچھا ہے، آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آج میرا کاروبار اللہ کا شکر ہے صبح سے بہت اچھا چل رہا ہے، الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی اچھی بات ہوتی ہے آپ خوش ہوتے اور اس کو پسند فرماتے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ قریش مکہ کی طرف سے نیگوسیشن کے لیے، مذاکرات کے لیے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تو معاملہ آسان ہو گیا، کیونکہ سہیل سہل سے نکلا ہے، سہل کا مطلب ہے آسان ہونا۔ آپ نے فوراً اس کے نام سے ایک خوش شگون لیا۔ تو ہمیں بھی خوش شگونی اختیار کرنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، اچھی بات سننی چاہیے، اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے۔ ابھی میں ویسے ہی کہہ رہا تھا تو اپنے کچھ ساتھیوں سے، میں نے کہا الحمدللہ کراچی کا موسم بڑا اچھا تھا پچھلے 15-20 دن، لیکن کراچی کے کچھ لوگوں کو بار بار یہ شکایت تھی کہ بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی میں نے کہا بارش نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں، تم لندن میں تو بیٹھے ہو یار، خوش ہو جاؤ، کیا خوبصورت موسم ہے، صبح سے شام بڑا اچھا موسم ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، دھوپ نہیں ہے، آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، آپ کو کوئی گرمی نہیں لگ رہی، آپ کو پسینے نہیں آ رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، اتنا خوبصورت موسم الحمدللہ۔ ابھی بہت اچھا موسم ہے، لیکن اب 2-3 دن سے ذرا دھوپ میں شدت آ گئی ہے، تیزی آ گئی ہے۔ لیکن ہم اچھی بات منہ سے نکالیں نا، بارش نہیں ہو رہی کے بجائے الحمدللہ کتنا خوبصورت موسم ہے۔ آپ شام میں، دوپہر میں 12 بجے 10 بجے بھی باہر بیٹھ کے لوگوں سے کھڑے ہو کے آرام سے بات کر سکتے ہیں اور مزہ آ رہا ہے، کوئی آپ کو گرمی نہیں لگ رہی، کوئی آپ کو شدت محسوس نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا ہمارا دین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اچھے کلمات نکالے اور اچھے کلمات کو پسند کرے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے الفاظ، اچھی باتیں سننا پسند فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جو غلط تصورات ہیں، ہر قسم کی جو بدشگونیاں ہیں اور اس طرح کی جو سوچے اور کام اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری توحید کو مضبوط فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔